ابتدائی عشرے کے جو اس 10 دنوں میں روزہ رکھنا، 9 دن، 10واں دن چونکہ عید کا ہے، عید کا دن اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، اس دن روزے کی ممانعت ہے شریعت میں۔ 9 دن روزہ رکھنا، ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور جو 9 ذی الحج ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن اگر ایک آدمی روزہ رکھے، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یقین ہے، میرا اللہ سے یہ گمان ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں اپنے اللہ سے کہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ اس سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، آئندہ سال اگر اس کی زندگی رہی۔ اور ایک روایت میں السنۃ الماضیہ کے الفاظ ہیں، گزشتہ سال کے اس کے گناہ جو باقی رہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ روزہ تیسرا عمل جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ حج کا ہے۔ پوری دنیا سے، آفاق عالم سے حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ شرف نصیب فرمائے۔ چوتھا عمل قربانی کا عمل ہے۔ آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ایک اعتراض کسی زمانے میں غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا تھا اور سب سے پہلے یہ اعتراض ہندوؤں نے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان بھی بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور ہندو زیادہ ہیں۔ ان ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو کیا سکون ملتا ہے، ان کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، زندہ حیوانات کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے باقی دنیا نے بھی یہ اعتراض کرنا شروع کیا، اور جو ہمارے مسلمانوں میں سیکولر قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر قربانی پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے، اسپتالوں کے بنانے پہ خرچ کی جائے، روڈوں اور سڑکوں کے بنانے پہ خرچ کی جائے، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ خرچ کی جائے، اس سے کوئی فلاحی اور رفاہی کام ہو، کنویں بنائے جائیں، ٹیوب ویل بنائے جائیں، خیر کے کوئی ایسے کام جو رفاہی امور ہیں اگر وہ کیے جائیں، کیا فائدہ ہے کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں؟ یہ مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کیا۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات ذہن میں رکھی، ہم قرآن و سنت کی اتباع کے پابند ہیں۔ ہندو کہے، کوئی عیسائی کہتا ہے، کوئی سکھ کہتا ہے، کوئی یہودی کہتا ہے، ایسا شخص جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ پیغمبر کے فرمان کو مانتا ہے، اس کی مرضی۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کے بعد جو حکم قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ میں موجود ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہو۔ آپ سورہ انعام آیت 162 پڑھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، چاروں چیزیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ جہاں عبادت بدنی اللہ کے لیے ہے، آپ التحیات میں بیٹھ کے نماز کے آخر میں سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، آپ پہلا لفظ ادا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ، میری ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، میری تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور میری ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔
جہاں زکوٰۃ ہے، جہاں صدقات ہیں، جہاں یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، شریعت اسلامیہ سے بڑھ کر کوئی کسی کا حق بتانے والا اور بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟